لوگ سڑکوں اور گلیوں میں جمع تھے اور آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کچھ اشارے کر رہے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا تو مجھے دیکھ لیا گیا ہے۔ عین اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا سر بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے نظریں دوڑائیں تو وہاں سوائے خلا کے کچھ نہ تھا۔ جیتا جاگتا شہر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اب میں تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ کیا مجھے حمزاد نے خلا میں چھوڑ دیا؟ اس خیال کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا اور میرے حواس جواب دے گئے۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسی قدیم اور شکستہ خانقاہ میں پایا۔ میں زندہ ہوں، میں بچ گیا۔ میرے وسوسے فضول تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ بہت کم وقت میں نے ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوا تھا جو اس سے قبل میرے تجربے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے کٹے ہوئے سر کو خانقاہ کے بڑے طاق میں رکھا ہوا پایا۔ میرا پورا وجود اب صرف یہی کٹا ہوا سر تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ خانقاہ دور دور تک ویران تھی، وہی اداسی، وہی ویرانی جو شاید اس جگہ کا مقدر بن چکی تھی۔ حالانکہ اب پوری طرح دن نکل آیا تھا۔ سورج کی کرنیں خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چھت کے ایک بڑے شگاف سے گزر کر سامنے نیم پختہ فرش پر پڑ رہی تھی۔ نزدیک کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزاد بھی غائب تھا۔ میں نے ابھی اس کے بارے میں خیال ہی کیا تھا کہ وہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ خود بول پڑا۔ آپ آج صبح بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے لیے اتنا طویل سفر خطرناک ہے، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کا کٹا ہوا سر جلد سے جلد لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ میں اس وقت شہر سے آ رہا ہوں۔ وہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کا کٹا ہوا سر آسمان پر بلند ہوتے دیکھ لیا ہے۔ ان میں سے بہت سے آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔ آپ کے قتل کے بعد جو حالات پیش آئے تھے، میں نے ان کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو قتل کرنے والے نواب کے غنڈے ہی تھے، مگر جس طرح وہ رات کی تاریکی میں آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کہ آپ کو کس نے قتل کیا۔ وہ پولیس کی دسترس سے بھی محفوظ رہے۔ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے لاش شناخت کر لی گئی تھی۔ آپ کے قتل کے کچھ ہی دیر بعد ہی پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس رات جو لڑکی آپ کے پاس تھی وہ کوتوال کی لڑکی امینا تھی۔ حمزاد کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ واقعی برا ہوا، لیکن قدرت جو کرتی ہے بہتر کرتی ہے۔ ایک طرح سے یہ بات ہمارے حق میں گئی، اس لیے کہ کوتوال نے اپنی بدنامی کے سبب تمام واقعے کو دبا دیا اور عام لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ سکی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نے اس سے کہا تھا۔ کوتوال یہ سب کچھ سن کر اس حد تک پاگل ہوا کہ اس نے آپ کے جسم کو اپنے پیروں سے روندا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ سے اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا، اور غالباً اسی لیے اس نے آپ کے قاتلوں کی تلاش بھی ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے اپنی رپورٹ میں صرف اتنا لکھا کہ جب وہ آپ کی حویلی میں پہنچا تو اسے وہاں صرف آپ کی سر بریدہ لاش ملی۔ لڑکی کی وہاں موجودگی کو اس نے رپورٹ میں قطعی غائب کر دیا تھا۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری، آپ کا کٹا ہوا سر اسے کہیں مل جائے، مگر ظاہر ہے کیسے ملتا۔ نواب کے غنڈوں نے بھی نواب کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے آپ کا سر فضا میں بلند ہوتے دیکھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ غنڈے خود اس حیرت انگیز واقعے سے خوفزدہ ہوں اور اس کی تشہیر نہ چاہتے ہوں۔
انہوں نے نواب کو صرف اتنا بتایا کہ آپ کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے سر کی گمشدگی بھی پولیس کے لیے معمہ بن گئی۔ لیکن آج صبح کے بعد پھر ایک مرتبہ شہر میں اضطراب سا ہے۔ اب پولیس بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ان حالات کے پس پشت یقیناً کچھ پراسرار واقعات ہیں جو ان کے علم میں نہیں۔ یہ خبر رضیہ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا ہے کہ لوگ آپ کے سر کو شیخ کرامت کا سر کیوں سمجھ رہے ہیں۔ اسے 100% یقین ہے کہ جو سر لوگوں نے فضا میں بلند ہوتے دیکھا وہ آپ ہی کا ہے۔ کوتوالے شہر بھی پریشان اور خوفزدہ نظر آتا ہے۔ اس نے خود بھی آپ کے سر کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ اب اسے اس بات کا خدشہ ہے کہیں آپ اپنے جسم کی بے حرمتی کا بدلہ اس سے نہ لیں۔ وہ آپ کی پراسرار قوتوں سے پہلے ہی مرعوب تھا۔ ان حالات میں تو اور بھی اس کے اوزان خطا ہو گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ حالات بہت تیزی سے نئے رخ اختیار کر رہے تھے اور اب کوئی بھی غیر محتاط عمل میرے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، کیونکہ حمزاد مجھے بتا ہی چکا تھا کہ اب وہ بھی ان حالات میں میری کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکے گا۔ میرا وجود ایک بے جسم کا سر، یہی تو اب میرا سارا وجود رہ گیا تھا، اور اس وجود کی تکمیل کے لیے ابھی مجھے بہت سی منزلوں سے گزرنا تھا۔ سب کچھ میرے لیے نیا سا تھا۔ جن حالات سے میں دوچار تھا وہ کبھی کبھی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں، صرف ایک بھیانک خواب ہے۔ مگر جب میں اپنے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہوں تو مجھے مجبوراً ان پراسرار حقیقتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ اب سب سے بڑی فکر مجھے اس بات کی تھی کہ میں شہر کس طرح جاؤں گا۔ لوگ مجھے دیکھ چکے ہیں۔ ادھر رضیہ سے ملتے رہنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اس پر میرے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ اگر رضیہ گڑبڑا گئی، اس کا خیال بدل گیا، اس نے اختر کو قتل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مجھے جسم کیسے ملے گا؟ میں کب تک ادھورا رہوں گا؟ ان تمام وسوسوں اور خیالوں نے مجھے چکرا دیا۔ میں بہت دیر تک اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ آخرکار میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے حمزاد سے کہا، میں آئندہ تمہارے ساتھ شہر نہیں جاؤں گا۔ تم خود رضیہ سے ملو گے اور اس کے دل سے وہ تمام خدشات دور کرنے کی کوشش کرو گے جو اسے اختر کے قتل سے روکنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرو کہ رضیہ کو کسی طرح یقین آ جائے کہ لوگوں نے جو سر دیکھا ہے وہ ہرگز شیخ کرامت کا نہیں۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ رضیہ ان تمام باتوں کو جھوٹ نہ سمجھے جو میں نے اس سے پیشتر اس سے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ میں کسی اور ہی دنیا کا فرد ہوں۔ اگر اسے یہ یقین ہو گیا وہ سر شیخ کرامت کا تھا تو شاید وہ اختر کے قتل پر بھی آمادہ نہ ہو۔ وہ اختر کے قتل پر صرف اسی لیے تیار ہوئی ہے کہ اسے یقین ہے میں قتل کے بعد اسے بحفاظت یہاں سے نکال کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اور اس بات سے تو تم واقف ہی ہو کہ کوئی ایسی دنیا کا وجود ہے ہی نہیں۔ تمہیں ہر وقت سائے کی طرح رضیہ کے ساتھ لگے رہنا ہے تاکہ اس کی کسی بھی قدم پر اگر وہ ڈگمگا جائے تو اس کو مطمئن کر سکو۔ آخر وہ ایک لڑکی ہی تو ہے، قدم قدم پر اسے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک بات سے میں ڈرتا ہوں، وہ یہ کہ اس اجاڑ اور ویران خانقاہ میں میں کبھی بھی کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہوں۔ نہ معلوم کیوں مجھے یہ خیال سا ہے میں تمہارے بغیر تنہا یہاں رہ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ میں حالات سے باخبر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اگر تمہیں جلد طلب کیا تو ممکن ہے اس سے کام بگڑ جانے کا خطرہ ہو۔ تم مجھے بتاؤ، کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ میں حالات سے باخبر رہ سکوں؟ ہاں ممکن ہے۔ ابھی میں اتنا لاچار اور مجبور بھی نہیں ہوا ہوں کہ میں ذرا سی مشکل بھی حل نہ کر سکوں، لیکن یہ ممکن ہے۔
میں ہر وقت آپ کے پاس موجود رہ سکوں۔ حمزاد نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تم اس وقت تک رضیہ ہی کے پاس رہو جب تک وہ کام نہ ہو جائے جس پر میری زندگی کا دار و مدار ہے، مگر وہ صورت کیا ہوگی کہ میں یہاں رہتے ہوئے بھی تمام حالات سے باخبر رہ سکوں؟ ادھر دیکھیے میری آنکھوں میں، حمزاد بولا، اور اس کے بعد جیسے ہی میری نظریں اس سے ملی، مجھے محسوس ہوا ایک دودھیا روشنی حمزاد کی آنکھوں سے نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ برف کی دو ٹھنڈی سلاخیں میری آنکھوں میں اتر گئی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میری بینائی قطعی جاتی رہی۔ میں نے گھبرا کر جلدی پلکیں جھپکائیں۔ کچھ ہی دیر میں میری حالت معمول پر آ گئی اور مجھے حمزاد کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دودھیا روشنی کیسی تھی؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ یہی وہ پراسرار قوت ہے جس سے آپ یہاں رہ کر بھی ہزاروں میل دور کے واقعات دیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی وہاں رہ کر آپ سے بات کر سکوں گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے خیال بھی نہ تھا کہ ان حالات میں مجھے اتنی بڑی اور پراسرار قوت حاصل ہو سکتی ہے، مگر یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے مجھے صرف اس جگہ کا یا اس وجود کا تصور کرنا ہے جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی حمزاد مجھ سے رخصت ہو کر رضیہ کے پاس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے اس پراسرار قوت کے آزمانے کا خیال آیا۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے شہر نظر آیا جس کی عمارتوں کے درمیان حمزاد کا سر فضا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حمزاد جسے دیکھنے کی صلاحیت صرف مجھے حاصل تھی۔ حمزاد فضا میں بہتے بہتے اچانک رک گیا۔ اب اس کا چہرہ میرے روبرو تھا۔ حکم؟ کوئی خاص بات نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو، میں صرف تمہاری دی ہوئی قوت آزما رہا تھا۔ ممکن ہے آئندہ بھی میں کسی وقت تمہیں اور رضیہ کو دیکھنا پسند کروں، اس لیے تم مجھ سے اسی وقت مخاطب ہونا جب میں چاہوں۔ ہاں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا تھا، رضیہ صرف تمہاری آواز سن سکے، لہذا تم اس پر کسی طرح یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ رضیہ سے میں نہیں بلکہ تم مخاطب ہو۔ دوسری اہم بات یہ کہ رضیہ تمہارے اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن سکے، لیکن اگر کسی وقت رضیہ کی موجودگی میں مجھے یہ ضرورت پیش آئی کہ تمہیں مخاطب کروں تو مجھے کس طرح جواب دو گے؟ آپ قطعی مطمئن رہیں، رضیہ صرف وہی سن سکے گی جو میں اسے سنانا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ سن نہ پائے گی۔ دوسرے دن یہ کہ میں نے اب تک رضیہ کے ساتھ بہت محتاط رویہ رکھا ہے اور اسے یہ شبہ نہیں ہونے دیا کہ میں اور آپ دو الگ الگ وجود ہیں۔ اب تم اپنا سفر شروع کر سکتے ہو، میں نے حمزاد سے کہا۔ اسی لمحے وہ تیزی سے فضا میں تیرتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا، حمزاد کی دی ہوئی حیرت انگیز قوت بھی آزما چکا تھا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ میں کبھی نہ جان سکتا اگر میرے پاس عجیب و غریب قوت نہ ہوتی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کر کے کسی بھی جگہ کا تصور کرتا، وہ جگہ میرے سامنے آ جاتی، فاصلے ختم ہو جاتے، اتنے کہ میں سب کچھ سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، اور میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ اتنا عجیب ہے کہ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ گزرا ہوتا تو میں کبھی اس پر یقین نہ کرتا۔ تصور کی قوت نے مجھے پھر شہر میں پہنچا دیا۔ رضیہ اپنے گھر کے باورچی خانے میں برتن مانجتے مانجتے ایک دم چونک پڑی۔ تو میری آواز سن رہی ہو رضیہ؟ حمزاد نے کہا۔ رضیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ آواز میں بولی، اب تم دن میں بھی آنے لگے، کیوں؟ کیا تمہیں میرا اس وقت آنا اچھا نہیں لگا؟ حمزاد نے کہا۔ نہیں، رضیہ جلدی سے سنبھل کر بولی، تم رات کو آتے تھے نا؟ اسی لمحے باورچی خانے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارے یہ تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟
گھنٹہ بھر ہو گیا، ابھی تجھ سے ذرا سے برتن نہیں دھلے۔ یہ رضیہ کی ماں زرینہ تھی۔ دھو تو رہی ہوں امی، آخر برتن بھی ڈھیر سارے ہیں۔ رضیہ نے فوراً جواب دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ زرینہ اپنی بیٹی سے سخت بیزار ہے۔ مجھے اس کی آواز پھر سنائی دی، جلدی سے برتن دھو لے، وہ حرامی کا پلہ رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے ہے، مجھ سے نہیں بہلتا۔ زرینہ کا اشارہ رضیہ کے بیٹے یا میرے بیٹے کی طرف تھا۔ حرامی پلہ، میری اپنی اولاد، میرا اپنا خون حرامی پلہ۔ مجھے زرینہ کا لہجہ ناگوار گزرا، لیکن اس میں زرینہ کا کیا قصور، رضیہ کا کیا گناہ؟ وہ جن حالات کا شکار ہوئی تھی خود بھی اس سے بے خبر تھی، مگر اس زمانے میں کسی کنواری لڑکی کا ماں بن جانا اتنا ہی بڑا گناہ تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رضیہ بھی ایک معزز گھرانے کی فرد تھی، یہی کیا کم تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا گلا نہیں گھونٹ دیا، اسے گھر سے نہیں نکالا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ شہر میں اس وقت صرف یہی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی کنواری لڑکی ماں بن گئی ہو۔ اس کے علاوہ بھی کئی گھر تھے، کئی معزز خاندان تھے جن کی بیٹیاں میری ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ان پراسرار اور عجیب حالات میں ان کی بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنی تہذیب کے ان رشتوں کو کس طرح جھٹلا دیتے جو ان کے خون میں شامل تھے۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن اس سے بڑا گناہ ان کی نظروں میں اور کوئی نہیں تھا کہ کوئی کنواری لڑکی ماں بن جائے۔ اس کے لیے ان لڑکیوں کے والدین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ سخت رویہ رکھنے پر مجبور تھے۔ انہی میں سے ایک رضیہ تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، شاید اسے بھی اپنی ماں کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ زرینہ واپس جا چکی تھی۔ باورچی خانے میں اس وقت حمزاد اور رضیہ تنہا تھے۔ میرا ذہن اس وقت اس معصوم وجود میں الجھا ہوا تھا جس کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، رضیہ بھی نہیں۔ اور یہ بات کتنی عجیب تھی کہ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے باپ سے ناواقف تھی۔ میں نے تو رضیہ کو کچھ اور ہی بتایا تھا، ایک ایسی من گھڑت کہانی جس پر آج کی لڑکیاں شاید یقین نہ کرتی، مگر وہ دور اور تھا، اب 130 سال پہلے کا دور۔ اس وقت لڑکیاں بہت بھولی ہوتی تھیں۔ رضیہ کی حالت پر رحم آنے کے علاوہ مجھ سے اس وقت ایک عجیب احساس جاگا، ایک ایسا احساس جس نے اس سے پہلے کبھی میرے ذہن کو نہیں چھوا تھا۔ وہ بچہ میرا ہے، میرا اپنا خون۔ وہ اس وقت رضیہ کے بستر پر پڑا رو رہا تھا اور زرینہ پاس پڑی ہوئی چوکی پر بیٹھی چھالیاں کترنے میں مصروف تھی۔ کاش میں اپنے بچے کو ایک بار، صرف ایک بار گود میں اٹھا کر پیار کر سکتا، اسے سینے سے لگا سکتا۔ میرے خیالوں کی رو بہک گئی اور وہ سارا منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس دن پہلی مرتبہ شدت سے اپنی بے بسی کا خیال آیا۔ آخر میں کن عجیب و غریب حالات سے دو چار ہوں اور کیوں؟ میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا، میں تو بہت نیک تھا، کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا تھا، میں نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن اب میرا یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا، واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، میں نے یہ زندگی خود منتخب کی تھی، پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے جو کچھ کیا، اس میں حالات کا بھی تو بڑا ہاتھ ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اگر ان حالات میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی شاید یہی سب کچھ کرتا جو میں نے کیا۔ یہ بات میں نے اتنے یقین اور اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خبر ہے کہ زندگی سے سبھی کو پیار ہے، کوئی بھی جانتے بوجھتے مرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر مرتے وقت بھی آدمی کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ وہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، تو شاید وہ اس دھوکے میں کچھ اور
جی لے۔ میری موت اور زندگی کا دار و مدار ایک جوان جسم تھا، خواہش کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جس کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے اور کوئی ایسی راہ موجود ہے کہ وہ یقیناً اسی راہ کا انتخاب کرے گا۔ حمزاد مجھے بتا چکا تھا کہ بغیر جسم حاصل کیے میرا وجود بیکار ہے۔ بھلا اس بے کیف اور بے رنگ زندگی سے کیا حاصل؟ یہ تو موت سے بدتر ہے۔ یہ خود غرضی ضرور ہے کہ آدمی زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دے، مگر یقین کرو کہ آدمی اس سے بھی زیادہ خود غرض اور کمینہ ہے، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک انتہائی خود غرض اور کمینہ شخص کر سکتا ہے۔ ایک بے قصور نوجوان کے قتل پر ایک معصوم لڑکی کو اکسانا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری سچی اور کڑوی باتیں سن کر تمہارے چہرے پر نفرت کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہاں، میں اسی قابل ہوں کہ مجھ سے نفرت کی جائے، نفرت جو مجھے دنیا نے دی، نفرت جو میں نے دنیا کو واپس کر دی، اور اب مرتے وقت میں خوش ہوں کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی ساری محبتیں اور نفرتیں صرف کر چکا ہوں۔ میرے پاس اپنی سرگزشت سنانے کے لیے وقت بھی بہت کم ہے۔ موت میری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں اس کے قدموں کی دھمک سن رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنی تمام سرگزشت سنا دوں۔ تو سنو، یہ آواز تم پھر کبھی نہ سن سکو گے۔ وہ تمام دن اسی اضطراب میں، اسی بے کلی میں گزرا۔ گناہ ثواب کی کشمکش نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تصور کے بے پناہ پراسرار قوت نے مجھے پھر حقیقت کی دنیا میں دھکیل دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ رضیہ اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی، اور حمزاد اس کے قریب ہی تھا، جس کی صرف آواز ہی وہ سن سکتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اور رضیہ اپنے کمرے میں دودھ پلاتے پلاتے بچے کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مریل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ کی ماں زرینہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ حویلی میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ تم نے دیکھی میری زندگی، میں کتنے عذابوں میں سفر کر رہی ہوں، رضیہ نے کہا۔ ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم بہت صبر کرنے والی لڑکی ہو۔ تم نے واقعی غیر معمولی برداشت کا ثبوت دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے تمہیں اس جہنم میں دھکیلا ہے، مگر یقین کرو رضیہ، میں ہی تمہیں اس جہنم سے نکالوں گا بھی۔ حمزاد اس سے کہہ رہا تھا، تم بہت جلد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عذابوں سے چھوٹ جاؤ گے۔ بس ذرا سے صبر اور ہمت کی بات ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے میری محبت پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن تمہیں یہ قربانی مہنگی نہیں پڑے گی۔ اور اچانک رضیہ کو کچھ خیال آیا۔ اس نے حمزاد کی بات کاٹ کر پوچھا، صبح ابو جان کہہ رہے تھے شیخ کرامت کا سر لوگوں نے آسمان پر اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ میں یہ بات تم سے پوچھنا بھول ہی گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت تم ہی میرے پاس سے گئے تھے۔ شاید تمہارے علم میں ہو کہ شیخ کرامت کا قتل کتنے پراسرار حالات میں ہوا۔ تم نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس کا سر بھی نہ جانے کس طرح لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کو تلاش کرنے کے باوجود اس کا سر نہ مل سکا، اور نہ ہی قاتلوں کو کچھ سراغ ملا۔ یہ تمام باتیں مجھے اپنی پراسرار قوتوں سے معلوم ہوئی ہیں۔
میں تم سے خود اس مسئلے پر بات کرنے والا تھا۔ دراصل لوگ ابھی تک اس خوفناک واقعے کو نہیں بھولے۔ آج صبح جو سر لوگوں نے فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھا وہ خود میرا سر تھا، جس پر انہیں شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا، اس لیے کہ اس کے جسم سے بھی سر غائب ہو گیا تھا، جیسا کہ میں تمہیں ابھی بتا چکا ہوں۔ اس لیے اب میں نے دنیا کی نظروں سے اپنا سر بھی چھپا لیا۔ اب کوئی میرا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ پائے گا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، اور میری آواز بھی صرف تمہیں ہی سنائی دے گی اور کوئی نہیں سن سکے گا۔ یہ سارے انتظامات میں نے تمہاری اور اپنی حفاظت کے خیال سے کیے ہیں۔ تم خود سوچو، تمہاری دنیا کے ایک فانی شخص کا سر کس طرح فضا میں اڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ اسے مرے ہوئے بھی خاصا عرصہ گزر چکا ہے۔ حمزاد نے رضیہ کو سمجھایا۔ رضیہ کے چہرے پر حمزاد کی باتیں سن کر کسی قدر اطمینان نظر آیا۔ بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، لوگوں کو یقیناً تمہارے سر پر شیخ کرامت کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس رات دیر تک حمزاد رضیہ کو ہموار کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ رضیہ اب سونے کی تیاری کر رہی ہے تو حمزاد کو مخاطب کیا، میں نے تمہاری اور رضیہ کی ساری گفتگو سن لی ہے، اب مجھے اطمینان ہے، لیکن اصل مسئلہ ابھی بھی بدستور باقی ہے۔ وہ کیا؟ حمزاد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ رضیہ اور اختر کو کس طرح قریب کیا جائے۔ جب تک کہ یہ دونوں قریب نہیں آئیں گے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بہرحال ہے، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اختر کے والدین نے اس پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ رضیہ کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب رضیہ نے آپ کے بچے کو جنم دیا تھا۔ دونوں خاندان میں اس مسئلے پر کشیدگی ہے، یہاں تک کہ رضیہ کی ماں زرینہ کا آنا جانا بھی اپنے بھائی کے ہاں ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اختر رضیہ کا ماموں زاد بھائی ہے اور یہ رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر درمیان میں یہ تمام ہنگامہ ہونے کے سبب سارا معاملہ بگڑ گیا۔ خیر، کوئی ترکیب تو سوچنی ہی پڑے گی۔ حمزاد کے چہرے پر مجھے فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی طرح رضیہ ہی کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ کوئی رستہ نکالے؟ جب وہ اختر کے قتل پر آمادہ ہو گئی ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی کہ وہ اختر سے مل سکے۔ ان حالات میں تو یہی ممکن ہے، ہمیں بہرحال رضیہ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا، ورنہ اور کوئی تدبیر فی الحال سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت تو رضیہ تقریباً سو چکی ہے۔ میں صبح اس سے اس مسئلے پر تفصیلی بات کروں گا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں کوئی نہ کوئی ایسا رستہ پیدا کر ہی لوں گا۔ حمزاد نے مجھے یقین دلایا۔ دوسرے دن حمزاد نے رضیہ سے اس مسئلے پر بات کی۔ رضیہ نے کہا، میرا دل تو اس پر آمادہ نہیں کہ میں اختر سے ایک مرتبہ پھر عہد و پیمان کروں، مگر تمہاری محبت نے مجھے ہر طرح مجبور کر دیا ہے۔ میں آج ہی کوشش کروں گی کہ اس سے مل سکوں، مگر یہ کیسے ممکن ہے رضیہ؟ میرے علم میں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کا وہاں آنا جانا بھی بند ہے۔ حمزاد بولا، میں نے اسے ضرور بھلا دیا ہے مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ رضیہ کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔